میں سپہر سے پہلے اپنے کیبن واپس نہیں پہنچ سکا۔ وسکی کا ایک گلاس ہاتھ میں لے کر میں برآمدے میں آ بیٹھا، اور صبح 9:30 بجے سے جبکہ میں کیبن سے نکل کر گیا تھا اس وقت تک پیش آنے والے واقعات پر غور کرنے لگا۔ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اگرچہ میں اپنے آپ کو یقین دلا رہا تھا کہ میں نے نہایت کامیاب کسی خامی کے بغیر پلان تیار کیا ہے، اور کبھی کوئی شخص مجھ پر ڈیلانی کے قاتل ہونے کا شبہ نہیں کر سکتا، مگر اپنے دل میں اپنے مستقبل کے بارے میں کافی فکر مند تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں میری تقدیر مجھے کیا دکھانے والی ہے۔ ایک کار کی آواز نے مجھے اپنے خیالات سے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا شیرف جیفرسن اپنی کار میں گیٹ میں داخل ہو رہا ہے۔ اس نے کار برآمدے کے سامنے کھڑی کی اور اتر کر میری طرف آیا۔ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے ہو، کچھ پیو گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، آج کافی دوڑ دھوپ کرنی پڑ گئی، اس نے جواب دیا۔ مجھے عدالتی تحقیقات کا انتظار کرنا تھا۔ کورونر پرسوں سے چھٹی پر جا رہا ہے، چنانچہ میں نے جلدی کے خیال سے کل ہی تاریخ مقرر کرا دی ہے۔ تمہیں بھی اپنا بیان دینے آنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ کیس میں کوئی پیچیدگی تو سامنے نہیں آئی؟ نہیں، جیفرسن نے جواب دیا۔ میں اندر کمرے سے 2 گلاسوں میں وسکی لے آیا۔ ایک گلاس میں نے جیفرسن کو دے دیا۔ مسز ڈیلانی سے ملاقات ہوئی؟ میں نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ شہر سے واپس آتے ہوئے راستے میں ملی تھی، جیفرسن نے بتایا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور تذبذب کے تاثرات تھے۔ دفعتاً مجھے کچھ ایسا احساس ہوا جیسے وہ کسی خاص بات پر پریشان ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ واقعات میں کوئی الجھن باقی نہ رہے، جیفرسن نے پھر کہا۔ ڈاکٹر میلاڈ کو یقین ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، تم کیا کہتے ہو؟ میرے جسم میں خوف کی ایک ٹھنڈی سی لہر اترتی چلی گئی۔ آخر اس نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا تھا؟ حادثے کے علاوہ آخر اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا اور نگاہ بچانے کے لیے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، جیفرسن نے کہا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو تمہیں 4 میں سے کسی ایک وجہ کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ موت قدرتی اسباب سے واقع ہوئی ہے، حادثاتی ہے، خودکشی ہے، یا اسے قتل کیا گیا ہے۔ ڈیلانی کی موت بظاہر تو ایک حادثے کا نتیجہ ہی نظر آتی ہے۔ ہاں، نظر تو آتی ہے، مگر یہ خودکشی بھی ہو سکتی ہے۔ تمہارے خیال میں کوئی آدمی جسے خودکشی کرنی ہو اپنے ٹی وی سیٹ کے کرنٹ سے مرنا پسند کرے گا؟ بظاہر یہ بات غیر متوقع ضرور ہے، مگر جب کوئی ذہنی طور پر پریشان ہو تو تم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت وہ کیا کر بیٹھے گا۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور عمر کے آخری حصے میں کوئی غلطی کرنا نہیں چاہتا۔ میں 50 سال سے اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں۔ آئندہ سال میرا یہ ذمہ داری سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لاس اینجلس پولیس مجھے برابر تنگ کرتی رہتی ہے۔ اس کے خیال میں اب اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اپنا کام نہیں سنبھال سکتا۔ وہ انتظار میں ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو اور وہ مجھے برطرف کرا سکیں۔ میں آخری عمر میں اس رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ تمہیں کیا بات پریشان کر رہی ہے۔ میں بھی اسے ایک حادثہ ہی خیال کر رہا تھا جب تک وہ کہتے کہتے رک گیا اور اپنے پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب تک کیا؟ میں نے پوچھا۔ مسز ڈیلانی اپنے شوہر کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح اپنے چہرے کو تاثرات سے خالی رکھنے میں کامیاب ہو سکا۔ چھوڑنے کا ارادہ کر رہی تھی؟ میں نے جیسے بڑی حیرت سے دہرایا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جس وقت میں ایمبولینس آنے کا انتظار کر رہا تھا، میں نے کیبن کو ایک نظر دیکھنا مناسب سمجھا۔ مسز ڈیلانی اپنے تمام کپڑے لے گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آج صبح جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس کا ارادہ واپس آنے کا نہیں تھا۔ یہ ایسی بات تھی جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس لیے کافی دیر تک میں اسے گھورتے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ دیکھو شیرف، آخر میں نے کہا، کیا اس بات کی کوئی خاص اہمیت ہے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوا ہے یا اس نے خود اپنی جان لی ہے؟ آخر معاملات کو الجھانے سے کیا حاصل؟ اگر اس نے واقعی خودکشی کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا، تو اس کا اظہار مسز ڈیلانی کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ تم خود سوچ سکتے ہو کہ ایسی صورت میں لوگ کس کس طرح باتیں نہیں بنائیں گے۔ آخر اس کے لیے حالات کو مشکل بنانے سے کیا فائدہ؟ شیف جیفرسن اپنے خیالات میں الجھا ہوا برابر پائپ کے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، مگر یہ میرا فرض ہے کہ کسی کیس کی تحقیقات پوری دیانتداری سے کروں۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشانات کیسے ہیں؟ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے بڑے زور سے تھپڑ مارا ہو، اور یہ اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی گھریلو زندگی خوشگوار نہیں تھی، اور یہ ایسی بات ہے جسے تحقیقات میں ضرور مد نظر رکھنا پڑے گا۔ جان بوس ایسی تحقیقات زیادہ بہتر کر سکتا ہے۔ جہنم میں جائے وہ، یہاں تم انچارج ہو، میں نے تیزی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔
کیا تم سچ مچ اسے ممکن سمجھتے ہو کہ کوئی شخص بجلی کے کرنٹ سے خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا؟ ڈاکٹر ملاڈ کی طرح مجھے بھی یقین ہے کہ یہ محض ایک ایکسیڈنٹ ہے۔ ممکن ہے تمہارا خیال درست ہو۔ جیفرسن نے کندھے اچکائے۔ کیا ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کرے گا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، جیفرسن نے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر آہستہ سے مسکرایا۔ کسی سے کہنے والی بات نہیں، مگر ڈاکٹر ملاڈ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ پوسٹ مارٹم کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی، اور پھر اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس کی موت کرنٹ لگنے سے ہوئی ہے۔ مجھے بھی جو شک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیسے مرا، بلکہ یہ ہے کہ وہ کیوں مرا۔ چھوڑو بھی جیفرسن، بیکار کی الجھنوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں تو ایسی معمولی باتوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ جیفرسن نے ایک لمحہ سوچا، پھر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، وہ بولا۔ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ واقعی اس کے لیے حالات مشکل بنانے سے کیا حاصل؟ اگر وہ اس کو چھوڑ کر چلی بھی گئی تھی، تب بھی بعد میں اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا تھا یا نہیں، یہ بات اس کے حق میں جاتی ہے۔ جب میں اس سے ملا تو وہ واپس آ رہی تھی۔ ہاں، میری ملاقات بھی اس سے چوراہے کے قریب ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، یقیناً وہ واپس آ رہی تھی۔ اچھا۔ شیرف اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلتا ہوں۔ تحقیقاتی عدالت کا اجلاس کل 11 بجے شروع ہوگا۔ تمہیں بھی بیان دینا ہے، وقت پر پہنچ جانا۔ جی ہاں، ضرور، میں نے جواب دیا اور اسے گیٹ تک چھوڑنے کے خیال سے ساتھ ہو لیا۔ ہم دونوں پرانی فورٹ کے قریب آ کر رک گئے۔ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ اب وہ کیا کرے گی؟ شیرف نے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا اس نے کوئی معقول جائیداد اس کے نام چھوڑی ہے؟ مجھے یہ بھی نہیں معلوم شیرف۔ مجھے ان 1.5 لاکھ کا خیال آیا جو اب گلڈا کو ملنے والے تھے، مگر ظاہر ہے میں یہ بات جیفرسن کو تو نہیں بتا سکتا تھا۔ اچھا، خدا حافظ، اس نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اسے کچھ دیر تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر کیبن میں واپس چلا گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ گلڈا کو فون کروں، مگر موجودہ حالات میں یہ احتیاط سے دور ہوتا۔ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں وہ اس وقت اس اکیلے کیبن میں کیا کر رہی ہوگی۔ رات اپنا دامن پھیلائے بڑھتی چلی آ رہی تھی، اور میں کسی مجرم کی طرح اس کی بڑھتی ہوئی تاریکی سے خوفزدہ تھا، بے حد خوفزدہ تھا۔ تحقیقاتی عدالت کا اجلاس گلین کیمپ کے ریکریشن ہال میں منعقد ہوا۔ پبلک بینچوں پر 10-12 سے زیادہ آدمی نہیں تھے، اور وہ بھی شاید اس لیے آ گئے تھے کہ وقت گزاری کا کوئی اور بہتر طریقہ سوچنے سے قاصر تھے۔ شہر میں ڈیلانی کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ مرے یا جیے، کسی کو اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ میں جب ہال میں داخل ہوا تو 11 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ میرے آنے کے 1 منٹ بعد گلڈا بھی آ گئی۔ اس کے ساتھ ایک خوش پوش نوجوان بھی تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور اپنے ساتھی کو متعارف کرایا۔ وہ جارج میکلن تھا، ڈیلانی کا وکیل، جو کہ لاس اینجلس سے عدالت کے اجلاس میں شریک ہونے آیا تھا۔ اس کی عمر اندازاً 38 سال ہوگی۔ قد نسبتاً چھوٹا تھا، مگر آنکھیں اسی مناسبت سے بڑی اور چوکنا نظر آ رہی تھیں۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ عدالت کی کارروائی بہت مختصر ہوگی، اس نے بتایا۔ میں نے کورونر سے بات کی تھی، وہ مسز ڈیلانی کا بیان لینے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اسٹرنگر اپنی جرح سے گلڈا کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کہلوا لے۔ ٹھیک 11 بجے شیرف جیفرسن اور ڈاکٹر ملاڈ ساتھ ساتھ داخل ہوئے۔ ان دونوں نے گلڈا سے اور مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اسٹرنگر یعنی کورونر بھی اسی لمحہ پہنچ گیا اور ہال کے تقریباً درمیان میں بچھی ہوئی میز پر اپنی کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک چھوٹے قد کا موٹا سا آدمی تھا، عمر تقریباً 70 سال۔ اس نے تحقیقاتی کارروائی کا آغاز جیفرسن سے کیا، جس نے اپنے بیان میں ڈیلانی کی لاش ملنے کے حالات پر روشنی ڈالی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے اس معاملے میں کسی قسم کی سازش یا مکر و فریب کا شبہ نہیں ہے، اور یہ کہ ڈاکٹر ملاڈ بھی اس سے متفق ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ملاڈ کی باری آئی۔ اس نے بیان دیا کہ ڈیلانی الیکٹرک شاک سے ہلاک ہوا ہے، اور یہ کہ اسے یقین ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ اس نے بتایا کہ ڈیلانی ایک لوہے کی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس نے ٹی وی سیٹ دیکھنے کے لیے ایک لوہے کا اسکرو ڈرائیور استعمال کیا۔ ان حالات میں اگر اسکرو ڈرائیور کسی مین سپلائی تار سے چھو جائے تو اس کے نتائج بالکل یہی ہوں گے جو کہ ہوئے۔ مین کرنٹ میں اتنا وولٹیج ہوتا ہے کہ وہ تندرست آدمی کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ کورونر اسٹرنگر نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات میں کچھ نوٹ کیا اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد جب میری باری آئی تو اس کے پہلے سوال نے ہی بتا دیا کہ وہ اسی انداز پر سوچ رہا ہے جس پر میں چاہتا تھا کہ وہ سوچے۔ مسٹر ریگن، کیا تم عدالت کو بتاؤ گے کہ یہ حادثہ کیسے رونما ہوا ہوگا؟ گویا اس نے اس کا حادثہ ہونا تسلیم کر لیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کورونر کی میز کے قریب گیا، اسے سیٹ کا ایک نقشہ کھینچ کر دکھایا۔
ساتھ ہی میں اسے یہ بھی بتاتا جا رہا تھا کہ ساؤنڈ کنٹرول کس طرح کام کرتا ہے، اور یہ کہ اگر اس کا کوئی تار الگ ہو جائے، جیسا کہ ڈیلانی کے سیٹ میں الگ ہو گیا، تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ آواز آنا بند ہو جائے۔ پھر میں نے اسے یہ بتایا کہ لوہے کے اسکرو ڈرائیور سے ٹی وی کے کھلے ہوئے سیٹ کو چھونے سے بجلی کا جھٹکا کیوں کر اور کتنی طاقت کا لگ سکتا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ ڈیلانی باکسنگ فلمیں دیکھنے کا کتنا شوقین تھا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے مسٹر کورونر، میں نے آخر میں کہا، ایسے حادثات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ اس خطرے کا احساس نہیں کرتے جو کسی چیز کے بارے میں نامکمل معلومات رکھنے کے باوجود اس سے الجھنے کی صورت میں پیش آ سکتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ وہ آہنی کرسی میں بیٹھا تھا اور اپنے اناڑی پن کی وجہ سے لوہے کا اسکرو ڈرائیور استعمال کر رہا تھا، اس کے بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے جو نقشہ بنا کر دکھایا اور جو نقشہ اپنے الفاظ سے کھینچا، اس کے بعد کورونر کے ذہن میں کوئی شبہ تھا بھی تو باقی نہیں رہا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میری باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے عدالت کے سامنے اتنی وضاحت سے بیان دیا کہ کوئی الجھن باقی نہیں رہی۔ پھر جب میں اپنی کرسی پر واپس آ کر بیٹھ گیا تو اس نے جارج میکلن کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آیا وہ تو کوئی بیان دینا نہیں چاہتا۔ میکلن نے جواب دیا کہ نہیں، اسے کورونر کے فیصلے پر مکمل اعتماد ہے اور اسے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ نتیجہ وہی نکلا جو ظاہر تھا۔ کورونر اسٹرنگر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ڈیلانی کی موت ایک بدقسمت حادثے کا نتیجہ تھی، چنانچہ اسے حادثاتی موت کا فیصلہ سناتے ہوئے کوئی تردد نہیں ہے۔ بلا شبہ ڈیلانی ایک حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے عوام کی اس غفلت پر ماتم کیا کہ وہ ہر کام میں الجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو بسا اوقات ان کے حق میں بے حد خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ فیصلہ دینے کے بعد وہ خود اٹھ کر گلڈا کے پاس آیا اور اس سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ کارروائی ختم ہونے کے بعد میں، شیرف جیفرسن، ڈاکٹر میلارڈ، میکلن اور گلڈا کے ساتھ ہی ہال سے باہر نکلے۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بلا تکلف کہہ سکتی ہو، جیفرسن نے گلڈا سے کہا۔ مجھے خوشی ہوگی۔ گلڈا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ میکلن نے سب باتوں کا انتظام کر لیا ہے اور سر دست وہ جیفرسن کو کوئی زحمت دینا نہیں چاہتی۔ میکلن نے گلڈا سے سپہر کے وقت آنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ اسی وقت ڈیلانی کے مالی حالات کے بارے میں اسے بتائے گا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے اور گلڈا سے ہاتھ ملا کر جیفرسن اور ڈاکٹر میلارڈ کے ساتھ چلا گیا۔ گویا اب میں اور گلڈا تنہا رہ گئے تھے۔ میں اب بالکل مطمئن تھا، خوف وغیرہ سب جاتا رہا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ آخر کار معاملات نے وہی رخ اختیار کیا جو میں چاہتا تھا اور جس کا اندازہ پہلے ہی لگا چکا تھا۔ ہماری پریشانیاں اب عنقریب ختم ہونے والی ہیں، میں نے گلڈا سے کہا، اور سب کچھ میری توقع سے بھی بہتر طور پر ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں کسی بھی معاملے میں میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ سکتی ہو۔ اس ٹی وی کا کیا بنے گا؟ اس نے تمہیں اس کی قیمت بھی تو ادا نہیں کی ہے۔ میری خواہش تھی کہ تم اسے واپس لے لیتے، گلڈا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پرسوں کسی وقت آ کر سیٹ لے جاؤں گا۔ کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میکلن سب کچھ کر لے گا۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ مجھے احساس تھا کہ ہم اس وقت مین اسٹریٹ پر ہیں اور ہماری ایک ایک حرکت لوگوں کی نظر میں آ سکتی ہے۔ اب تم آئندہ کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں، یہ تو تمہارا کام ہے کہ تم آئندہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرو۔ میں وہی کروں گی جو تم کہو گے۔ ہم کم سے کم 1 ماہ تک ایک دوسرے سے الگ رہیں گے، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ تم جلد سے جلد لاس اینجلس کے کسی ہوٹل میں منتقل ہو جاؤ۔ 1 ماہ بعد میں یہاں اپنا کاروبار سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد تمہارے پاس لاس اینجلس آ جاؤں گا۔ ہم دونوں شادی کر لیں گے، پھر کسی بھی جگہ مثلا نیو یارک وغیرہ جا کر نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کریں گے۔ جیسے ہی تم لاس اینجلس میں قیام پذیر ہو جاؤ مجھے خط لکھنا، فون کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھی بات ہے، تو اب پرسوں ملاقات ہوگی۔ ہاں، اس وقت اس بارے میں کچھ اور تفصیل سے غور کر لیں گے، میں نے جواب دیا۔ وہ مجھ سے رخصت ہو کر اپنی بیوک کار کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنے ٹرک میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ گلڈا اس منحوس کیبن میں اکیلی جا کر رہے، مگر موجودہ حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ذرا سی غیر معمولی بات بھی افواہوں کو جنم دے سکتی تھی۔ اس وقت گرمی ہو رہی تھی۔ میں نے چہرے کا پسینہ پوچھنے کے لیے رومال نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ مجھے جیب میں کاغذات کا احساس ہوا۔ انہیں باہر نکالا تو دیکھا کہ یہ وہ 2 خط ہیں جو ڈاکیے نے مجھے ڈیلانی کو دینے کے لیے دیے تھے۔ میں ان کی طرف حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ انہیں تو میں بالکل ہی بھول گیا تھا۔ گلڈا بیوک میں بیٹھ رہی تھی۔ میں ٹرک سے اتر کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ میں یہ خط دینا بھول گیا تھا، میں نے کہا۔ یہ کل کی ڈاک سے آئے تھے۔ اس نے خط پر ایک نظر ڈالی اور بیگ کھول کر دونوں خط اس میں رکھ دیے۔ شکریہ، اس نے کہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں دھندلی دھندلی کسی بھی تاثر سے خالی تھیں۔ اس بات نے مجھے کسی قدر پریشان کر دیا۔ میں اسے اس وقت تک جاتے دیکھتا رہا جب تک بیو کار نظروں سے غائب نہیں ہو گئی۔ تیسرے دن میں حسب وعدہ ٹی وی لینے ڈیلانی کی کیبن پہنچا۔ میں ٹرک سے اترا تو گلڈا برآمدے میں آ گئی۔ وہ کاؤ بوائے شرٹ اور چست پتلون پہنے ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے سیاہ گڑھے نظر آ رہے تھے، جیسے وہ گزشتہ راتوں کو ٹھیک سے سو نہ سکی ہو۔ گلڈا، میں نے کہا اور تیزی سے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ میں نے اسے آغوش میں لینے کی کوشش کی تو اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک دیا۔ یہاں نہیں ٹیری، اس نے کہا۔ جس طرح وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور خود اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ کوئی بات خلاف توقع ضرور ہوئی ہے۔ کیا بات ہے گلڈا؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھ سے علیحدہ ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ میں بھی اس کے قریب پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک میرے دل میں کوئی نامعلوم سا خوف پیدا ہونے لگا۔ ٹیری، اس نے کہا، مجھے بہت خراب خبر ملی ہے۔ وہ کیا؟ ڈیلانی نے میرے لیے کوئی دولت نہیں چھوڑی، گلڈا نے آہستہ سے کہا۔ مجھے یہ سننے کی بعید ترین توقع بھی نہیں تھی۔ ایک حیرت کے عالم میں میں اسے گھورتا رہ گیا۔ کوئی دولت نہیں چھوڑی؟ کل مسٹر میکلین یہاں آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے معلوم ہوگا۔ جیک اپاہج ہونے کے بعد سے بڑی لاپرواہی سے اپنی دولت صرف کر رہا تھا۔ مسٹر میکلین برابر اسے خبردار کر رہے تھے، مگر اس نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ اس کیبن کا کرایہ بھی حد سے زیادہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس کے پاس کوئی خاص جائیداد یا دولت نہیں تھی، اگرچہ اس نے میرے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو بے حد دولت مند بتایا۔ پتہ نہیں کیوں اب جو کچھ اس نے میرے نام چھوڑا ہے وہ اتنا بھی نہیں کہ اس کے تمام بل اور قرضے ادا ہو سکیں۔ مجھے افسوس ہے ٹیری، مگر حقیقت یہی ہے۔ یہ ایک زبردست دھکا تھا۔ میں ڈیلانی کے روپیے پر انحصار کر رہا تھا کہ وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے میں میرے کام آئے گا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں ٹیری کہ ان حالات میں میں تم سے یہ توقع نہیں کرتی کہ تم اب بھی مجھ سے شادی کر لو گے۔ میں تمہیں کچھ بھی پیش نہیں کر سکتی۔ مجھے احساس ہے کہ تم ایک بیوی کی ذمہ داری اس وقت تک نہیں اٹھا سکتے جب تک تمہارے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو کہ تم اپنے کاروبار کو ترقی دے سکو۔ اس لیے میرے خیال میں ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں۔ نہیں گلڈا، میں نے جواب دیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہم مل کر ان حالات کا مقابلہ کر لیں گے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اب اس شادی کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ ضرور ہے کہ اب ہمیں اس کے لیے کچھ زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم اس علاقے میں شادی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو خواہ مخواہ باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے سرمایہ فراہم کرنے کے لیے دوبارہ کسی فرم کی ملازمت کرنی پڑے گی۔ کچھ عرصہ تنگ دستی سے گزر کرنا پڑے گا، لیکن یہ کوئی بات نہیں۔ اگر تم ان حالات میں میرا ساتھ دینے پر تیار ہو تو میں تمہارے لیے ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ گلڈا کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات ابھرے۔ تمہیں میرے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیری، اس نے کہا۔ میں اپنا بوجھ خود بھی اٹھا سکتی ہوں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب دو زانو ہو کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں گلڈا، میں نے جذبات سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جو کچھ ہوا شاید ہمارے لیے وہی بہتر ثابت ہو۔ یہ بات میری زمین پر ہمیشہ ایک بوجھ بھی بن سکتی تھی کہ میں نے ترقی کے لیے ڈیلانی کے روپیے کا سہارا لیا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اگر تم ان مشکل حالات میں میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو تو مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آخر میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ گلڈا نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر کر رونا شروع کر دیا۔ میری اپنی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ یہ ایک عظیم نقصان محسوس ہو رہا تھا، مگر مجھے کم سے کم یہ تسلی تو تھی کہ گلڈا مجھے مل گئی ہے، اور یہ گلڈا ہی تھی جس کی وجہ سے میں نے ڈیلانی کو قتل کیا تھا۔ جب کچھ رود ہو کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اس نے کہا، میں اب بھی یہ سوچ کر حیران ہوں کہ آیا اس نے خودکشی کی تھی یا یہ ایک حادثہ تھا۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے دانستہ اپنی جان لے لی ہو؟ قرض ادا کرنے کے لیے؟ میں چونکا۔ کیا مطلب؟ اس نے ایک انشورنس پالیسی خریدی تھی، گلڈا نے بتایا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میری ایک چابک رسید کر دیا ہو۔ انشورنس پالیسی؟ کیسی پالیسی؟ مجھے تمہیں بتانے کا وقت نہیں ملا۔ اس نے انشورنس کرایا تھا، گلڈا نے جواب دیا۔ مجھے کل مسٹر میکلین نے بتایا، ورنہ مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ تم نے جو 2 خط مجھے دیے تھے ان میں سے ایک انشورنس کمپنی کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے ٹی وی سیٹ کا انشورنس کرایا تھا۔ مسٹر میکلین کا کہنا ہے کہ پالیسی میں ایک شرط ایسی بھی ہے جو ہر قسم کے حادثے کی صورت میں ٹی وی کے مالک کا تحفظ کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کمپنی سے کلیم کر کے پالیسی کی رقم حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اگرچہ پالیسی صرف $5000 کی ہے، مگر اس سے جیک کے تمام قرضے وغیرہ ضرور ادا ہو جائیں گے۔
اور اس کے بعد شاید اتنی رقم بھی بچ جائے کہ میں کوئی کام ملنے تک گزارا کر سکوں۔ اگر گلڈا مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیتی تب بھی شاید مجھے اس سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچتی جتنی اس کی اس بات سے ہوئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرے دل کی حرکت رکنے لگی ہو۔